اے حسین اے حسین اے حسین جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں ہمیں حسین منانے والے آباد رہے حسین منانے والے آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے حسین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ پروگرام اسلام 24/7 میں عنوان زیارت عاشورہ اور صفت ظاہر کے اعتبار سے آپ کا ہوسٹ سید نثار رضا حاضر خدمت ہے۔ اس عنوان میں ہماری مدد فرما رہے ہیں ہمارے بہت محترم آپ سب کے پسندیدہ حجت الاسلام ریسرچ اسکالر آغا سید زیغم علی رضوی صاحب۔ ہم بہت آغا آپ کے شکر گزار ہیں، ہمیشہ کی طرح سے آپ کے علم سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں اور بہت ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اتنے مصروف دنوں میں ہمیں ٹائم دے رہے ہیں۔ آغا جیسے ہماری زیارت عاشور اور صفت ظاہر کے اعتبار سے گفتگو جا رہی ہے، یہاں ایک سوال ہمارے ناظرین کی طرف سے ہمیں آیا ہے کہ زائر امام حسین ہے جب اپنے وطن میں ہوتا ہے تو اس کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اس کو جب پتہ چلتا ہے، جیسے آج کل ویزے کے مسائل ہیں، دوسرے مسائل ہیں، جو ایک سو وبا چل رہی ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جانے کا سارے انتظامات ہو چکے ہیں اور وہ اب کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے چاہ رہا ہے، تو اس کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اور وہاں پہنچ کر وہاں کی سجاوٹ، وہاں کی روشنیاں دیکھ کر بھی کیا اس کی جو کیفیت ہے وہ برقرار رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے؟ کچھ لوگوں کی رہتی ہے، کچھ کی نہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ ذرا گفتگو فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام، اما بعد۔ جس طریقے سے آپ نے سوال کیا کہ جب زائر حسین اس مقام پر پہنچتا ہے اور اس مقام میں موجود وہ روشنیاں، وہ چراغاں، وہ سونے اور چاندی کا کام دیکھ کر کہیں اس شے میں، اس مقام میں گم تو نہیں ہو جاتا؟ دیکھیے، یقیناً جب سفر زیارت اختیار کیا جاتا ہے تو جس ہستی سے ملاقات کی خواہش انسان کے ذہن میں ہوتی ہے اور اس کا مقصد بھی وہی ہوتا ہے، تو وہ جس ہستی کو محبوب رکھتا ہے تو اس ہستی سے جڑی ہر شے کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ بالکل۔ تو اسی لیے جیسے ہی وہ اپنے ایئر کرافٹ سے، اپنے پلین سے جب وہ اترتا ہے تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی کربلا کی زمین پر قدم رکھتا ہے تو ویسے ہی وہ جھک کر اس سرزمین کو بوسہ دیتا ہے۔ شاید دنیا کے لیے وہ جگہ ایک عام سی جگہ ہو، ایک عام سی زمین ہو، لیکن زائر کے لیے پوری کربلا بوسہ گاہ انبیاء ہے۔ بے شک۔ تو وہ جھک کر اس خاک کو چومتا ہے، اپنے ماتھے پر لگاتا ہے یقیناً، اور پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں کس مقام پر آ گیا۔ اسی طریقے سے اس جگہ کو سجانے کے لیے جب کوئی اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے تو اس کو اپنے بہتر سے بہتر انداز میں اس کو سجانے کے لیے مختلف قمقمے لگائے جاتے ہیں، مختلف لائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، ہاتھ سے کشیدہ کاری کی جاتی ہے، ٹائلز لگائے جاتے ہیں، سونے چاندی چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام اظہار عقیدت ہے کہ جتنا اچھے انداز سے میں اس جگہ کو محفوظ رکھ سکتا ہوں تو وہ کام اس شخص کی یا اشخاص کی یا افراد کی یا اقوام کی عقیدت کو منعکس کرتا ہے۔ تو یہ اپنی جگہ یقیناً ایک بہترین عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن یہ بات بھی طے رہے کہ جس قبر کی زیارت ہم کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد جو حقیقی زائر ہے اس کی نظر فقط اس سونے اور چاندی کی زری پر رک نہیں جاتی۔ پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ یہ ہستیاں
جس کے لیے چاہتی ہیں اس کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہماری ساتھ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ جی جانے والے زائر نے جب چاہا کہ وہاں سے اپنے لیے کفن لے کر آئے تو اس نے کربلا سے جب وہ کفن خریدا تو دل میں خواہش ہوتی ہے زائر کی کہ وہ ذریعہ مبارک سے اس کفن کو مس کرے اور پھر اپنے لیے اس کفن کو لے آئے۔ جو حقیقی زائر اس کیفیت کو درک کر لیتا ہے اور اس کیفیت میں جب وہ اس تحت القبہ اس قبے کے نیچے جاتا ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ایک عجیب واقعہ ہوا میسم، جہاں میں آپ کو ابھی پروردگار مجھے قوت دے کہ میں وہ بیان کروں۔ بسم اللہ۔ کہ جب یہ زائر کفن لے کر امام کی تربت کے نزدیک گیا کہ میں اس کو مس کر کے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، خدا جانے کیا دیکھا کہ چیخ مار کر رونا شروع کیا، اور وہ کفن وہیں پر جس انداز سے قبر کے پاس ہی رکھ دیا، اور کہا کہ مولا میں آیا تھا کہ آپ کی قبر سے اس کفن کو مس کر کے اپنے لیے لے کر جاؤں گا، لیکن جو منظر میں دیکھ رہا ہوں کفن کی ضرورت مجھے نہیں ہے، آپ کو۔ جو منظر میں دیکھ رہا ہوں کفن کی ضرورت مجھے نہیں ہے، کفن کی ضرورت یہاں ہے، یہ کفن یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے حیا آ رہی ہے کہ میں یہاں سے اپنے لیے کفن لے کر جاؤں۔ یہ زائر کی اس زیارت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ خدا معلوم کیا منظر ہے جو اس نے دیکھ لیا، اور یہ میں اپنے سامعین کو بھی نصیحت کروں گا کہ جب کبھی کربلا معلیٰ کی زیارت کریں اور قبر حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے تو آپ کی نظر فقط اس زری کے سونے اور چاندی پر نہیں جانی چاہیے، بلکہ اتنا تصور کیجئے گا کہ اس زری کے پیچھے جو قبر ہے اور وہ اس قبر میں جو مدفون لاشیں بے سر ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جوڑ جوڑ الگ ہو گیا ہے، بہت خستہ لاشا ہے۔ روایات ہمیں بتلاتی ہیں کہ جب امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بابا کو قبر میں لٹا رہے تھے تو بنی اسد جب آپ کی مدد کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کہا کہ تم لوگ اس لاشے کے دفن میں نہ آؤ، اس لیے کہ پروردگار عالم کی طرف کچھ اور ہستیاں ہیں جو انہیں قبر کے اندر لٹائیں گی، تو کچھ اور لوگ آئے ہوئے ہیں انہیں دفن کرنے کے لیے، اور ہاں اگر ایک چٹائی دے سکو تو مجھے دے دو۔ اور چٹائی کے اوپر پھر اپنے بابا کے جسد کو رکھتے تھے، تو جوڑ جوڑ الگ تھا، جوڑ اور جوڑ ملا کر آپ نے اس انداز سے ایک لاشے کے انداز سے اس کے اوپر رکھا ہے، پھر آپ نے انہیں دفن کیا ہے۔ تو زائر کی آنکھوں پہ وہ لاشا جو کہ شکستہ ہے، جو کہ خستہ ہے، وہ ضرور ہونا چاہیے۔ یہی روایت آگے چلتی ہے کہ جب غازی عباس کو دفن کرنے کا موقع آیا اور اس مقام کے اوپر آپ پہنچے ہیں تو وہاں بھی بنی اسد کو روک دیا، اور یہ خدمت آپ نے خود انجام دی ہے۔ اور روایت کہتی ہے کہ جب آپ ایک جسم کے حصے کو اٹھاتے تھے تو دوسرا حصہ گر جایا کرتا تھا۔ غازی کے اس انداز سے اعداء نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اسی لیے جو لوگ جنہوں نے اصل قبر کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ غازی کی اصل قبر جو ہے وہ ان کے قد کے اعتبار سے نہیں ہے، چھوٹی قبر ہے، اس لیے کہ آپ کے لاشے کی جو کیفیت تھی وہ ایسی کیفیت تھی کہ جس میں ایک قبر میں اتنی طویل القامت قبر کی ضرورت نہیں تھی، تو اس انداز سے آپ نے وہ دفن کیا۔ تو وہ منظر ضرور ذہن میں رہنا چاہیے، وہ چاندی اور سونا اور ان روشنیوں کے اندر گم نہیں ہو جانا چاہیے۔ کیا خوب آقا آپ نے منظر کشی کری اور کیا خوب آپ نے بیان کرا، مولا آپ کو اس کی جزا دیں، پروردگار جزا دے۔ آقا جب ہم زائر جب جاتا ہے وہاں پر تو اس کو یہ بات کیسے وہ زائر طے کرے کہ میری زیارت قبول ہو گئی ہے؟
ظاہر سی بات ہے وہ کیفیت اس کی ہوگی، لیکن اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ میری زیارت قبول ہوئی ہے؟ دیکھیے بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہے کہ کیا اس کی نماز قبول ہے، تو کس پیرامیٹر کے اوپر رکھ کر اپنی نماز کو تولا جائے؟ وہ میزان کون سا ہے جس کے اوپر میزان پر رکھ کر ہمیں نظر آئے کہ یہ اس کی زیارت قبول ہے یا مقبول ہے؟ تو یقیناً یا اس کی نماز قبول ہے یا مقبول ہے۔ تو یقیناً قرآن ہی نے ہمیں ایک میزان دیا، اور وہ میزان یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ میں کس قدر بے حیائی اور کس قدر برے کاموں سے رک گیا ہوں، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اب اگر میں بے حیائی اور برے کاموں سے رک رہا ہوں تو اس کا مطلب جو ادا کی تھی وہ نماز ہی تھی، اور اگر بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں رک رہا ہوں تو وہ اٹھک بیٹھک تو ہو سکتی ہے، نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ قانون بتا دیا کہ اس کا اثر یہ ہے کہ اگر نماز پڑھی ہے تو یہ کام ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جب آپ نے زیارت کی ہے تو یقیناً ملاقات امام کرنے کے بعد اگر آپ کا باطن بھی ویسا نورانی ہوا ہے جیسے کہ وہ نورانی ہے، چاہے اس کی ایک ادنا سی جھلک ہی صحیح، چاہے آنے کے بعد، یعنی کہ جس وقت تم زیارت کے لیے آ رہے تھے اور اب پلٹ کر جا رہے ہو، کیا تمہاری قلبی کیفیت منقلب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اگر ہو گئی ہے تو یقیناً زیارت قبول بھی ہے، مقبول بھی ہے۔ لیکن جیسے آئے تھے ویسے ہی جا رہے ہو تو یقیناً تم نے در و دیوار کا بوسہ ضرور لیا ہے، تم نے مزار کی زیارت تو کی ہے، مزور کی زیارت نہیں کی۔ تم نے مزار سے ملاقات تو کی ہے، مزور سے ملاقات نہیں کی ہے۔ چونکہ تم نے فقط مزار سے ملاقات کی ہے تو تم صرف مزار کو بوسہ دے کر اور مزار کی کوئی یادگار لے کر چلے گئے، لیکن اگر مزور سے ملاقات کی ہوتی تو مزور کی یادگار لے کر جاتے، اور مزور کی یادگار یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ مکرم ہیں کچھ کرامت تم بھی اپنے نفس کے اندر لے کر واپس جاتے، تو وہ رمق، وہ نورانیت تمہارے اندر بھی نظر آتی۔ یہ بہترین تبرک ہے کربلا معلیٰ سے۔ یہاں میں ایک اور جملہ کہتا چلوں، مجھ سے کسی میرے شاگرد نے کہا کہ آپ نجف جائیے تو میرے لیے در نجف ضرور لے کر آئیے گا۔ عموماً زائرین سے لوگ یہی خواہش کرتے ہیں کہ میرے لیے در نجف لے کر آئیے گا، تو میں نے پلٹ کر اس شاگرد سے کہا کہ آپ میرے لیے یہ دعا کیجئے گا کہ میں جب نجف جاؤں تو میں خود در نجف ہو کر واپس آؤں، کیونکہ نجف کا در لوگ صرف پتھر کو گردانتے ہیں، جبکہ نجف کے حقیقی در تو وہ ہیں کہ اگر مولا کے اس روضے کو دیکھو تو ایک مینار کے نیچے مقدس اردبیلی اور دوسرے مینار کے نیچے علامہ حلی ہے، یعنی وہ مینار کے جو کہ پہچان ہے اس مزار کا، یعنی کہ جو اس مقام پر آنا چاہے تو اس مینار کو دیکھ کر سمت کا تعین ہو جاتا ہے، یعنی علی تک پہنچنے کے لیے سمت کا تعین کرنے والے حلی اور مقدس اردبیلی، یہ وہ نجف کے در ہیں کہ یقیناً اتنے صاف اور شفاف اور اتنے خالص کہ جو کہ اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے تمہارے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تو مولا متقیان کی بارگاہ میں دیکھو تو تمہیں سلمان جیسے در نجف ملیں گے، تمہیں یقیناً وہاں پر ابوذر جیسے ابوذر، یہ ہیں وہ در کہ جو ان کی بارگاہ میں یقیناً کوئی عام پتھر تھے، لیکن یہاں آ کر اتنے خلوص اور شفاف ہو گئے، اتنا خالص ہو گئے کہ در نجف بن گئے۔ تو خود اپنے آپ کو در نجف بنا لو، یقیناً پروردگار عالم کی نگاہ میں بھی محبوب ہوگے، اور ائمہ طاہرین بھی تمہیں ایسا ہی در دیکھنا چاہیے۔ بے شک۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام میں وقفے کا وقت ہو گیا ہے، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کو یہیں سے جاری کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہمیں حسین منانے والے آباد رہے، ہمیں حسین منانے والے۔ السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ اگر
جب ایک زائر زیارت پہ جاتا ہے تو وہ کن لوگوں کے ساتھ، پہلا تو یہ ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ وہ اپنا سفر اختیار کرے؟ اگر بے معرفت کوئی ساتھ اس کے ہو تو کیا اس کی عبادت پہ بھی اثر پڑتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیے انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے کہ جو اس کی محفل میں، انسان کس کی محفل میں ہے تو وہ یقیناً اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر انسان ایسے افراد کے ساتھ سفر کر رہا ہو کہ جو کہ پہلے سے ہی بامعرفت ہوں، تو یقیناً بامعرفت زائرین کے ساتھ سفر کرنے کا پہلا تبرک تو یہی ہوگا کہ یہ اپنی معرفت، یہ اس معرفت کے نور میں اس کو بھی شامل کر لیں گے۔ تو یقیناً یہ ایک سفر نور علی نور کا درجہ رکھے گا، اور پھر یقیناً یہ خود جس مقام پہ ہوں گے ہمیں بھی اس مقام پر پہنچانے کے بعد ہمیں اپنے امام سے ملائیں گے۔ تو یہ ایسا ہونا چاہیے، اسی لیے علماء کے ساتھ، عرفاء کے ساتھ رہ کر جو یہ سفر زیارت اختیار کیا جاتا ہے وہ اس لحاظ سے بہتر ہوتا ہے کہ اگر مجھ جیسا کم علم انسان اگر اس جگہ جانا چاہے تو میں یہ چاہوں گا کہ میں کسی بامعرفت عارف باللہ کے ہمراہی میں ان تک پہنچوں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اگر مثلاً ایک چیونٹی ہے جو پہنچنا چاہتی ہے اس مقام تک جو کہ کئی میل پر ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ کسی پرندے کے پروں سے لپٹ جائے یا اس کے قدموں سے لپٹ جائے کہ یہ پرواز کر کے اسے وہاں لے جائے گا۔ اس میں اتنی قوت نہیں تھی کہ یہ وہاں جا سکے، لیکن یہ ایک ایسے نفس کے ساتھ متمسک ہو گئی جو پرواز کر کے اسے وہاں لے جائے گا۔ اس نے فقط ان کو تھام لینا ہے، منزل پر یہ پہنچا دے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر یہ کسی عارف باللہ کو تھام لیتا ہے تو یقیناً وہ تو عارف ہے ہی، اسے بھی بمعرفت کر دے گا، اور جس بارگاہ میں لے کر جائے گا وہ خود بھی ہادی ہیں اور اسے بھی ہدایت کے اس جگہ پہنچا دیں گے جہاں پروردگار عالم اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یقیناً انسان کو سفر کرتے ہوئے اپنے اگر ایسے بامعرفت اسے لوگ میسر ہیں تو یہ نور علی نور ہے۔ عشق کا سفر پھر وہ بن جائے گا یقیناً، اور یہ سفر فقط کسی ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا سفر نہیں ہے، اصلاً یہ سفر انسان کے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ بے شک انسان کی اپنی قلبی کیفیت تک سے یہ سفر شروع ہوتا ہے، یعنی کہ کب میں اپنے آپ کو پہچان لوں گا۔ اصلاً اس دنیا میں اگر کوئی شے غائب ہے تو میں مشکل بات کہہ رہا ہوں، لیکن یقیناً اس امید کے ساتھ کہ ایام عزا کی اس قدر جہاں تذکر امام حسین علیہ السلام کے اس قدر ذکر ہو رہے ہیں، اور یقیناً جو مجھے سامعین سن رہے ہیں وہ اس وقت بھی مجلس ہی میں مصروف ہیں اور کتنی مجالس یہ اس وقت سن چکے ہوں گے، تو ان کی فہم و فراست پر اکتفا کرتے ہوئے، اعتبار کرتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اس جہان میں کوئی شے غائب ہے وہ میں ہی ہوں جو غائب ہوں۔ کیا بات ہے! میں اس جہان میں گم ہو گیا ہوں، میں اپنے اس موجود میں گم ہو گیا ہوں، یہ میرا موجود میرا وجود نہیں ہے۔ جس وقت میں نے اپنے وجود کو پا لیا اس وقت مجھے اس کی حقیقی ضرورت بھی سمجھ میں آئے گی کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ میں اپنے موجود کی ضرورت کے لیے غذا تلاش کرتا ہوں، لیکن میں اپنے وجود کی ضرورت کی غذا کہاں سے تلاش کروں؟ یہ جو سفر زیارت ہے یہ اصلاً اسی وجود کے لیے رزق ہے، کہ جو ایسا رزق ہے کہ میرا وجود باکمال ہو جاتا ہے اور اس درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اصلاً جس وقت میں نے اپنے آپ کو پا لیا تو اسی وقت میں نے اپنے خالق کو پا لیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا ہے اس نے پروردگار کو پہچان لیا۔ پہلے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچانو، تم کون ہو۔ جب تم اپنے آپ کو پہچانو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہاری حقیقی ضرورت کیا ہے، اور تم وہ ضرورت پھر ہم سے طلب کرو گے۔ اور وہ ضرورت کیا تھی؟ ابھی بیان کر رہے تھے کہ وہ یقیناً وہ مقام ہے جس مقام پر رحمت پہنچتی ہے، مغفرت پہنچتی ہے، درود پہنچتا ہے۔
میرے وجود کو وہ مقام چاہیے جہاں یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ مقام محمود سے الگ کوئی جگہ نہیں ہے۔ بے شک یہ کمال ہے بشریت کا کہ وہ مقام محمود پر پہنچ جائے۔ وہ پاک و پاکیزہ نفوس جو وہاں پہنچے، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ خود بھی وہاں پہنچے، اور جن کی ہدایت کی وہ بھی ان کے لواء الحمد کے پھریرے کے ترے آ گئے۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہادیان ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگا بس ہمارے پروگرام کا وقت بڑا محدود ہے، آپ بس یہ ایک سوال، ابھی ہمارے پاس کسی مومن کا سوال آیا ہے کہ یہ جیسے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں، سفر عشق کا سفر ہے، یہ سفر معرفت کا سفر ہے، لوگ سفر کرتے ہیں، دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ وہاں پہ جا کے سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، اور ایک بڑا ایک ماحول ہوتا ہے، جی، وہ زیارت والا ماحول دیکھنے میں کم آتا ہے جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ جی، اور ایک تو اس کا پتہ ہے، اس کے حوالے سے وہ سیلفیز بنانا اور ایک ایسا وہ تفریح کا مقام کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن لوگوں نے وہاں پہ بنایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو ہمارا صفت کے اعتبار سے ظاہر کی صفت جی، آپ بیان کریں اس کے حوالے سے۔ دیکھیے یہاں پر دو مطالب ہیں۔ نمبر ایک کہ جب انسان کسی ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ جہاں پر اس کی خواہش تھی کہ میں بھی اس سرزمین پر موجود ہوں، اور جب وہ اس گنبد کو دیکھتا ہے، اس زری کو دیکھتا ہے، تو بسا اوقات وہ چاہتا ہے کہ میں اس منظر کو محفوظ کر لوں تاکہ میری آنکھ میں یہ منظر محفوظ رہ جائے۔ تو یقیناً اس حد تک تو اس کام میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ جب کسی بہت چاہنے والے شخص سے ملتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں اس منظر کو، اس سفر کو میں محفوظ کر لوں۔ تو جہاں تک اس کا سوال ہے، یہ کام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے مقصد۔ کیا اس کا کربلا پہنچنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تصویر بنائی جائے یا یہ سیلفی لی جائے؟ کہیں یہ تصویر کا لینا اور سیلفی کا لینا اسے اس کے مقصد سے دور تو نہیں کر رہا؟ کیا فقط یہ سیلفی اس لیے تو نہیں بن رہی کہ دیکھو میں یہاں پہنچا ہوا ہوں، اور یہ پھر اس انداز سے خدا نہ خواستہ دوسرے لوگوں میں ریا کے طور پہ ہو کہ دیکھو اس سال بھی میں گیا، اس سال بھی میں اربعین پہ گیا، میں ہر سال اربعین پہ جاتا ہوں، کہیں یہاں پر ریا کا عنصر تو نہیں آ رہا خدا نہ خواستہ؟ تو وہ تو پھر سب ملیا میٹ ہو جائے گا۔ پھر اس سے دل آزاری بھی میرے خیال ہوتی ہوگی لوگوں کی کہ ایک شخص تو جائے جا رہا ہے۔ دیکھیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ہوتا ہے، اگرچہ یہ حدیث کسی اور مقام کے لیے ہے جو میں نے یہاں پہ پڑھ دی ہے کہ یقیناً ایک شخص ایک ایسا کرتا ہے کہ جس کو آپ زیارت سے واپس آ کر جس کو آپ دعوت کا ایک اہتمام کرتے ہیں کہ میں سفر زیارت سے واپس آیا ہوں، تو وہ دعوت کیوں کی جاتی ہے؟ دعوت اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ اور لوگوں میں بھی شوق پیدا ہو کہ جیسے یہ زیارت کے سفر پہ گئے تھے، میں بھی زیارت کے سفر پہ جاؤں، کیونکہ آپ زیارت کا احوال بیان کریں گے، آپ بیان کریں گے کہ میں نے اس طریقے سے زیارت کی، میں نے وہ قبر کی زیارت کی، میں نے یہ مقام دیکھا، میں نے کف عباس کو دیکھا، میں نے جناب مقام علی اکبر کو دیکھا، میں نے مقام علی اصغر کو دیکھا، یہ تمام کے تمام مقامات آپ بیان کریں گے تو سننے والے کے دل میں بھی شوق پیدا ہوگا۔ یہ خود اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کسی کے دل میں شوق پیدا کریں کہ تم بھی زیارت پر جاؤ۔ تو اب اگر اس ویژن سے یہ کام کیا جائے گا تو یہ تو بہت اچھا ہے۔ لیکن جس سے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا سیلفی کا لینا، سیلفی یعنی کہ اپنے آپ کو، جس کو کیمرے کو اس انداز سے لے لیا جاتا ہے کہ کیمرے میں مجھے اپنا چہرہ دکھ رہا ہوتا ہے، اپنا وجہ دکھ رہا ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد اصلاً میں کہوں گا حقیقتاً سیلفی لیجئے، لیکن سیلفی لینے کے لیے موبائل نہ اٹھائیے، قرآن کریم اٹھائیے۔ قرآن کریم جتنی اچھی سیلفی آپ کو دکھائے گا اتنی اچھی سیلفی اور کوئی نہیں دکھا سکتا۔ آپ کا وجہ دکھا دے گا، آپ کا وجہ اصلاً کیا ہے وہ قرآن کریم دکھائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے امام بھی قرآن کریم کے شریک ہیں، جن کو آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے وہ کہ جو کہ قرآن کے شریک ہیں ان پر میرا سلام۔ تو وہ جو قرآن کے شریک ہیں خود قرآن سے پوچھو کہ میرا وجہ کیسا ہے، کیا میں اس قابل ہوں کہ ان کے برابر میں کھڑا ہو سکوں؟ قرآن بتلائے گا، قرآن وہ اوصاف بیان کرے گا، جیسے کہ ہم نے تذکرہ کیا مقام محمود، جیسے مقام محمود کا تذکرہ کیا، اور امام معصوم دوسرے ہاتھ سے جو تمہیں زیارت دے رہے ہیں اس زیارت میں بھی تم یہی کہہ رہے ہو کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، اے پروردگار مجھے وجی، اسی وجہ سے وجی ہے کہ مجھے وجی کر دے،
آپ دعائے توسل میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا وجیہ یا وجیحن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. آپ دعائے توسل میں یہی دعا کر رہے ہیں کہ اے وہ وجیح جو خدا کے نزدیک جو وجیح ہیں عند اللہ، مجھے بھی شفا کہتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال آ گیا، کیا کروں؟ اب موضوع سے مربوط ہے. یہ جو ہمارے نظر میں اور ہمارے تصور میں شفاعت کا تصور ہے، عموماً یہ کرپشن کا تصور ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ کیا نہیں اور وہ کہیں کہ اپنا آدمی آنے دو. یہ شفاعت نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ. شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں کہ جب دو وجود ایسے مل جائیں کہ ایک وجود کی کمی دوسرے باکمال وجود کی برکت سے بیشی میں بدل جائے. کسی وجود کی کمی تمسک کی وجہ سے دوسرے وجود کے کمال کے سبب بیشی میں بدل جائے، اس کو کہتے ہیں شفاعت. شفاعت وہیں سے ہے. تو میں آپ کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوں، آپ کی اوصاف اپنے اندر ایسے پیدا کر رہا ہوں کہ گویا میں آپ سے ایسے تمسک میں نے کر لیا ہے کہ جو میرے اندر کی کمی ہے وہ آپ کے وجود مقدس کی برکت سے بیشی میں بدلے گی. سبحان اللہ. یہ شفاعت ہے اور یہ مسلسل پروسیس ہے، یہ مسلسل عمل ہے. جب میں اس جہان میں نہیں رہوں گا تو میرا یہی عمل مجسم ہو کر سامنے نظر آئے گا. عجب نہیں کہ یہی تمسک لواء الحمد بن کر سامنے آ جائے. تو اس اعتبار سے آپ پروردگار سے دعا کر رہے ہیں. اب جو سیلفی کھنچ رہی ہے اپنے چہرے کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار اللہم اجعلنی عندک، مجھے قرار دے اپنے سامنے وجیحن، ایسا وجیح جیسا کہ امام حسین علیہ السلام ہے. اور یہ صفت بھی ہے، یہی صفت بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں کہا گیا کہ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيحًا، کہ حضرت موسیٰ اللہ کی نظر میں وجیح ہیں. حضرت عیسیٰ کو کہا کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیحا فی الدنیا والآخرہ. عیسیٰ ہیں جو کہ وجیح ہیں دنیا اور آخرت میں، موسیٰ ہیں جو کہ وجیح ہیں دنیا اور آخرت میں. آپ نے وہی انبیاء کی صفت امام حسین سے جوڑی اور کہا کہ پروردگار جیسا کہ یہ ہے نا وجیح، میں ان کے طفیل، ان کی وجاہت کے طفیل تیری بارگاہ میں اپنا مقام مانگ رہا ہوں کہ اللہم اجعلنی عندک وجیحا بالحسین علیہ السلام. حسین علیہ السلام کی وجاہت کے صدقے میں مجھے بھی وجیح کر دے. اس سے بہتر سیلفی ظاہر کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ و سبحان اللہ. بہت خوب آقا، بہت خوب. ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اتنی اچھی گفتگو فرمائی. وقت بہت محدود ہے آقا، پروگرام کا وقت ہمارے اختتام کو پہنچا. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے ہوسٹ سید میثم رضا کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم. شبیر پہ مرنے والوں غم حسین منانے والے آباد